دوستو، آپ نے منشی پریم چند کی کئی کہانیاں سنی اور پڑھی ہوں گی۔ شطرنج کے کھلاڑی بھی ضرور سنی یا پڑھی ہوگی، لیکن شاید آپ نے جو کہانی سنی ہوگی وہ انودت ہوگی، مطلب ٹرانسلیٹڈ ہوگی ہندی میں۔ آج میں آپ کو سنا رہا ہوں منشی پریم چند کی کہانی شطرنج کے کھلاڑی، اردو میں، یعنی اپنے اصلی روپ میں، یعنی اس بھاشا میں جس میں یہ لکھی گئی تھی۔ شطرنج کے کھلاڑی۔ واجد علی شاہ کا زمانہ تھا۔ لکھنؤ عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ چھوٹے بڑے غریب امیر سب ہی عیش و مستی میں غرق تھے۔ کوئی رقص و موسیقی کی محفل سجاتا تھا، کوئی افیون کی پنک میں مزے لیتا تھا۔ زندگی کے ہر ایک شعبے میں رنگینی چھائی ہوئی تھی۔ سیاست میں، ادب اور آرٹ میں، مجلسی زندگی میں، صنعت و حرفت میں، باہمی برتاؤ اور لین دین میں، غرض کہ ہر جگہ نفس پرستی اور عیش و عشرت کی چھاپ تھی۔ سرکاری عہدیدار جنس پرستی میں، شورا عشق و محبت کے تذکروں میں، کاریگر کلابتو اور چکن بنانے میں، تجارت پیشہ لوگ سرما، عطر، مسی اور ابٹن کا کاروبار کرنے میں محو تھے۔ سب کی آنکھوں میں عیش و عشرت کی مستی چھائی ہوئی تھی۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی کسی کو خبر نہ تھی۔ بٹیریں لڑ رہی ہیں، تیتروں کی لڑائی کے لیے پالی بدی جا رہی ہے، کہیں چوسر بچھی ہوئی ہے، پو بارہ کا شور مچا ہوا ہے، کہیں شطرنج کی جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ راجا سے لے کر بھکاری تک سب اس دھن میں مست تھے۔ یہاں تک کہ فقیروں کو پیسے ملتے تو وہ روٹیاں خریدنے کے بجائے ان پیسوں سے افیون لے کر کھاتے یا مدک پیتے۔ شطرنج، تاش، گنجیفہ کھیلنے سے عقل تیز ہوتی ہے، غور و فکر کی قوت بڑھتی ہے، پیچیدہ مسائل کو سلجھانے کی عادت پڑتی ہے۔ یہ دلیلیں بہت زور سے پیش کی جاتیں۔ اس قسم کی ذہنیت رکھنے والے طبقے سے دنیا اب بھی خالی نہیں ہے۔ اس لیے اگر مرزا سجاد علی اور میر روشن علی اپنا بیشتر وقت اپنی اپنی عقل کو تیز کرنے میں صرف کرتے تھے تو کسی معقول اور سنجیدہ آدمی کو اس بات پر اعتراض ہو سکتا تھا۔ دونوں کے پاس موروثی جاگیر تھی۔ زندگی کی ضروریات سے متعلق انہیں کوئی فکر نہیں تھی۔ گھر بیٹھے عیش کرتے، آخر اور کرتے بھی کیا؟ صبح سویرے دونوں دوست ناشتہ کر کے بساط بچھا کر بیٹھ جاتے تھے، مہرے سج جاتے اور لڑائی کے داؤں پیچ ہونے لگتے۔ پھر خبر نہ ہوتی تھی کہ کب دوپہر ہوئی، کب شام۔ گھر کے اندر سے بار بار بلایا جاتا کہ کھانا تیار ہے۔ یہاں سے جواب ملتا، چلو آتے ہیں، دسترخوان بچھاؤ۔ یہاں تک کہ باورچی مجبور ہو کر کمرے ہی میں کھانا رکھ جاتا تھا اور دونوں دوست دونوں کام ساتھ ساتھ کرتے تھے۔ مرزا سجاد علی کے گھر میں کوئی بڑا بوڑھا نہ تھا، اس لیے انہی کے دیوان خانے میں بازیاں ہوتی تھیں۔ مگر یہ بات نہ تھی کہ مرزا کے گھر کے دوسرے لوگ ان کے اس مشغلے سے خوش ہوں۔ گھر والوں کا تو کہنا ہی کیا، محلے والے، گھر کے نوکر چاکر تک آئے دن اس کھیل پر تنقید کیا کرتے تھے۔ بڑا منحوس کھیل ہے، گھر کو تباہ کر دیتا ہے، خدا نہ کرے کسی کو اس کی چاٹ پڑے۔ آدمی دین دنیا کسی کے کام کا نہیں رہتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، برا مرض ہے۔ یہاں تک کہ مرزا کی بیگم صاحبہ کو اس کھیل سے اتنا بیر تھا کہ موقع تلاش کر کر کے شوہر کو لتاڑتی تھیں، مگر انہیں اس کا موقع مشکل سے ملتا تھا۔ وہ سوتی ہی رہتی تھیں، تب تک ادھر بازی جم جاتی تھی اور رات کو جب وہ سو جاتی تھیں تب مرزا جی گھر میں آتے تھے۔ ہاں، نوکروں پر وہ اپنا غصہ اتارتی تھیں۔ کیا پان مانگے ہیں؟ کہہ دو، آ کر لے جائیں۔ کھانے کی فرصت نہیں ہے، لے جا کر کھانا سر پر پٹک دو، کھائیں چاہے کتے کو کھلائیں۔ مگر دو بدو وہ کچھ نہ کہہ سکتی تھیں۔ انہیں اپنے شوہر سے اتنی شکایت نہ تھی جتنی کہ میر صاحب سے۔ انہوں نے ان کا نام میر بگاڑو رکھ چھوڑا تھا۔ شاید مرزا جی اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے سارا الزام میر صاحب ہی کے سر تھوپ دیتے تھے۔ ایک دن بیگم صاحبہ کے سر میں درد ہونے لگا۔ انہوں نے لونڈی سے کہا، جا کر مرزا صاحب کو بلا لا، کسی حکیم کے یہاں سے دوا لائیں، دوڑ جلدی کر۔ لونڈی گئی تو مرزا جی نے کہا، چل ابھی آتے ہیں۔ بیگم صاحبہ کا مزاج گرم تھا، اتنی تاب کہاں کہ ان کے سر میں درد ہو اور شوہر بیٹھا شطرنج کھیلتا رہے۔ چہرہ سرخ ہو گیا۔ لونڈی سے کہا، جا کر کہہ ابھی چلیے، نہیں تو وہ آپ ہی حکیم کے یہاں چلی جائیں گی۔ مرزا جی بڑی دلچسپ بازی کھیل رہے تھے۔ دو ہی قسطوں میں میر صاحب کی مات ہوئی جاتی تھی۔ جھنجھلا کر بولے،
کیا ایسا دم لبوں پر ہے؟ ذرا صبر نہیں ہو سکتا؟ میر: ارے تو جا کر سن ہی آئیے نا، عورتیں نازک مزاج ہوتی ہیں۔ مرزا: جی ہاں، کیوں نہ چلا جاؤں، 2 قسطوں میں آپ کی مات ہوتی ہے۔ میر: اس بھروسے پر نہ رہیے گا، وہ چال سوجھی ہے کہ آپ کے مہرے دھرے رہیں اور مات ہو جائے۔ پر جائیے سنائیے، کیوں خواہ مخواہ ان کا دل دکھائیے گا؟ مرزا: اسی بات پر مات کر کے ہی جاؤں گا۔ میر: میں کھیلوں گا ہی نہیں، آپ پہلے جا کر سن آئیے۔ مرزا: ارے یار، جانا پڑے گا حکیم کے یہاں، سر درد خاک نہیں ہے، مجھے دق کرنے کا بہانہ ہے۔ میر: کچھ بھی ہو، ان کی خاطر تو کرنی ہی پڑے گی۔ مرزا: اچھا ایک چال اور چل لوں؟ میر: ہرگز نہیں، جب تک آپ سن نہ آئیں گے میں مہروں کو ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ مرزا صاحب مجبور ہو کر اندر گئے تو بیگم صاحبہ نے تیوری بدل کر لیکن کراہتے ہوئے کہا: تمہیں نگوڑا شطرنج اتنا پیارا ہے کہ چاہے کوئی مر بھی جائے پر اٹھنے کا نام نہیں لیتے، نوج تم جیسا کوئی آدمی ہو۔ مرزا: کیا کروں، میر صاحب مانتے ہی نہیں تھے، بڑی مشکلوں سے پیچھا چھڑا کر آیا ہوں۔ بیگم: جیسے خود نکھٹو ہیں ویسے دوسروں کو سمجھتے ہیں، ان کے بھی بال بچے ہیں یا سب کا صفایا کر دیا؟ مرزا: بڑا لتی آدمی ہے، جب آ کر سر پر سوار ہو جاتا ہے تو مجبور ہو کر مجھے بھی کھیلنا پڑتا ہے۔ بیگم: دھتکار کیوں نہیں دیتے؟ مرزا: برابر کے آدمی ہیں، عمر رتبے میں مجھ سے 2 انگل اونچے، لحاظ کرنا ہی پڑتا ہے۔ بیگم: تو میں ہی دھتکارے دیتی ہوں، ناراض ہو جائیں گے تو ہو جائیں، کون میری روٹیاں چلاتے ہیں؟ رانی روٹھیں گی اپنا سہاگ لیں گی۔ ہریا جا شطرنج اٹھا لا، میر صاحب سے کہہ دینا میاں اب نہ کھیلیں گے، آپ تشریف لے جائیے۔ مرزا: ہائیں ہائیں، کہیں ایسا بھی غضب نہ کرنا، کیا ذلیل کراؤ گی؟ اے ہریا، کہاں جاتی ہے؟ بیگم: جانے کیوں نہیں دیتے، میرا ہی خون پیے جو اسے روکے۔ اچھا اسے روک دیا، مجھے روکو تو جانو۔ یہ کہہ کر بیگم صاحبہ خود جھلائی ہوئی دیوان خانے کی طرف چلیں۔ مرزا جی کا چہرہ فق ہو گیا، ہوائیاں اڑنے لگیں، بیوی کی منتیں کرنے لگے: خدا کے لیے تمہیں حضرت حسین کی قسم، میری ہی میت دیکھے جو ادھر قدم رکھے۔ لیکن بیگم صاحبہ نے ایک نہ مانی، دیوان خانے کے دروازے تک گئیں، یکا یک نامحرم کے روبرو بے نقاب جاتے ہوئے پیر رک گئے، وہیں سے اندر کی طرف جھانکا، حسن اتفاق سے کمرہ خالی تھا، میر صاحب نے حسب 2-4 مہرے تبدیل کر دیے تھے اور اس وقت اپنی صفائی جتانے کے لیے باہر چبوترے پر چہل قدمی کر رہے تھے۔ پھر کیا تھا، بیگم صاحبہ کو منہ مانگی مراد ملی، اندر پہنچ کر بازی الٹ دی، مہرے کچھ تخت کے نیچے پھینکے، کچھ باہر، تب دروازہ اندر سے بند کر کے کنڈی لگا دی۔ میر صاحب دروازے پر تو تھے ہی، مہرے باہر پھینکے جاتے دیکھے، پھر چوڑیوں کی جھنکار کان میں پڑی، پھر دروازہ بند ہوا تو سمجھ گئے بیگم صاحبہ بگڑ گئی ہیں، چپکے سے گھر کی راہ لی۔ مرزا نے کہا: تم نے غضب کر دیا۔ بیگم: اب میر صاحب ادھر آئے تو کھڑے کھڑے نکلوا دوں گی، اتنی لو اگر خدا سے لگاتے تو ولی ہو جاتے۔ آپ لوگ تو شطرنج کھیلیں، میں یہاں چولہے چکی کی فکر میں سر کھپاؤں؟ جاتے ہو حکیم صاحب کے یہاں کہ اب بھی تأمل ہے؟ مرزا گھر سے نکلے تو حکیم کے یہاں جانے کی بجائے میر صاحب کے گھر پہنچے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ میر صاحب بولے: اتنا تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا جب درد سر کا پیغام ماما لائی تھی کہ آج آثار اچھے نہیں ہیں، مگر بڑی غصہ ور معلوم ہوتی ہیں۔ اف، اتنی تمکنت! آپ نے انہیں بہت سر چڑھا رکھا ہے، یہ مناسب نہیں۔ انہیں اس سے کیا مطلب کہ آپ باہر کیا کرتے ہیں، گھر کا انتظام کرنا ان کا کام ہے، دوسری باتوں سے انہیں کیا مطلب؟ مرزا: خیر یہ بتاؤ اب کہاں جمع ہوگا؟ میر: اس کا کیا غم ہے، اتنا بڑا گھر پڑا ہوا ہے، یہیں پر جمے گی۔ مرزا: مگر بیگم صاحبہ کو کیسے مناؤں گا، جب گھر پر بیٹھا رہتا تھا تب تو اتنی خفگی تھی، گھر سے چلا جاؤں گا تو شاید زندہ نہ چھوڑیں۔ میر: اجی بکنے دیجئے، 2-4 دن میں خود بخود سیدھی ہو جائیں گی، ہاں ذرا آپ بھی تن جائیے۔ میر صاحب کی بیگم صاحبہ کسی وجہ سے میر صاحب کا گھر سے دور رہنا ہی پسند کرتی تھیں، اس لیے وہ ان کے شطرنج کھیلنے کا گلہ نہ کرتی تھیں، بلکہ کبھی کبھی انہیں جانے میں دیر ہو جاتی یا کچھ الساتے تو یاد دلا دیتی تھیں۔ اس وجہ سے میر صاحب کو گمان ہو گیا تھا کہ میری بیگم صاحبہ نہایت خلیق، متحمل مزاج اور سنجیدہ ہیں،
لیکن جب ان کے دیوان خانے میں بساط بچھنے لگی اور میر صاحب کی دائمی موجودگی سے بیگم صاحبہ کی آزادی میں خلل ہونے لگا تو انہیں بڑی تشویش ہوئی۔ دن کے دن دروازے پر جھانکنے کو بھی ترس جاتی تھیں۔ سوچنے لگیں کیوں کر یہ بلا سر سے ٹلے۔ ادھر نوکروں میں بھی کانا پھوسی ہونے لگی۔ اب تک دن بھر پڑے پڑے مکھیاں مارا کرتے تھے۔ گھر میں کوئی آئے کوئی جائے، ان سے مطلب تھا نہ سروکار۔ مشکل سے 2-4 دفعہ بازار جانا پڑتا۔ اب 8 پہر کی دھونس ہو گئی۔ کبھی پان لگانے کا حکم ہوتا، کبھی پانی لانے کا، کبھی برف لانے کا، کبھی تمباکو بھرنے کا۔ حقہ تو کسی دل جلے عاشق کی طرح ہر دم گرم رہتا تھا۔ سب جا کر بیگم سے کہتے، حضور میاں کا شطرنج تو ہمارے جی کا جنجال ہو گیا ہے، دن بھر دوڑتے دوڑتے پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ یہ بھی کوئی کھیل ہے کہ صبح بیٹھے تو شام کر دی، گھڑی 2 گھڑی کھیل لیا چھٹی ہوئی۔ اور پھر حضور تو جانتی ہیں کہ کتنا منحوس کھیل ہے، جسے اس کی چاٹ پڑ جاتی ہے کبھی نہیں پنپتا۔ گھر پر کوئی نہ کوئی آفت ضرور آتی ہے، یہاں تک کہ ایک کے پیچھے محلے کے محلے تباہ ہوتے دیکھے گئے ہیں۔ محلے والے ہر دم ہم لوگوں کو ٹوکا کرتے ہیں، شرم سے گڑ جانا پڑتا ہے۔ بیگم صاحبہ کہتی، مجھے تو یہ کھیل خود ایک آنکھ نہیں بھاتا، پر کیا کروں، میرا کیا بس ہے۔ محلے میں 2-4 بڑے بوڑھے آدمی تھے، وہ طرح طرح کی بدگمانیاں کرنے لگے۔ اب خیریت نہیں ہے، جب ہمارے رئیسوں کا یہ حال ہے تو ملک کا خدا ہی حافظ ہے۔ یہ سلطنت شطرنج کے ہاتھوں تباہ ہوگی، لچھن برے ہیں۔ ملک میں واویلا مچا ہوا تھا، رعایا دن دہاڑے لٹتی تھی، مگر کوئی اس کی فریاد سننے والا نہ تھا۔ دیہاتوں کی ساری دولت لکھنؤ میں کھنچی چلی آتی تھی اور یہاں عیش و عشرت میں صرف ہو جاتی تھی۔ انگریز کمپنی کا قرضہ روز بروز بڑھتا جاتا تھا، اس کی ادائیگی کی کسی کو فکر نہ تھی، یہاں تک کہ سالانہ ٹیکس بھی نہ ادا ہو سکتا تھا۔ ریزیڈنٹ بار بار تاکیدی خطوط لکھتا، دھمکیاں دیتا، مگر یہاں سارے لوگ نشے میں چور تھے، کسی کے کانوں پر جوں نہ رینگتی تھی۔ خیر، میر صاحب کے دیوان خانے میں شطرنج ہوتے کئی مہینے گزر گئے۔ نت نئے نقشے حل کیے جاتے، نئے نئے قلعے تعمیر ہوتے اور مسمار کیے جاتے۔ کبھی کھیلتے کھیلتے آپس میں جھڑپ بھی ہو جاتی، مگر جلد ہی آپس میں میل ہو جاتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ مرزا جی اٹھ کر اپنے گھر چلے جاتے، میر صاحب بساط اٹھا کر اپنے گھر میں آ بیٹھتے اور قسمیں کھاتے کہ اب کبھی شطرنج کے نزدیک نہ جائیں گے، مگر صبح ہوتے ہی دونوں دوست دیوان خانے میں آ پہنچتے تھے۔ ایک دن دونوں دوست بیٹھے شطرنج کی دلدل میں غوطے کھا رہے تھے کہ گھوڑے پر سوار بادشاہی فوج کا افسر میر صاحب کا نام پوچھتا ہوا آ پہنچا۔ میر صاحب کے ہوش اڑ گئے، خدا جانے کیا بلا سر پر آئی، یہ طلبی کس لیے؟ نوکروں سے کہا، کہہ دو گھر میں نہیں ہیں۔ سوار، گھر میں نہیں ہے تو کہاں ہیں؟ نوکر، یہ میں نہیں جانتا، کیا کام ہے؟ سوار، کام تجھے بتاؤں؟ حضور میں طلبی ہے، شاید فوج کے لیے سپاہی مانگتے ہیں، جاگیردار ہیں کہ مذاق ہیں؟ مورچے پر جانا پڑے گا تو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ نوکر، اچھا تو تشریف لے جائیے، کہہ دیا جائے گا۔ سوار، کہنے سننے کی بات نہیں ہے، میں کل پھر آؤں گا اور تلاش کر کے لے جاؤں گا، اپنے ساتھ حاضر کرنے کا حکم ہوا ہے۔ سوار تو چلا گیا۔ میر صاحب کی روح فنا ہو گئی، کانپتے ہوئے مرزا جی سے بولے، اب کیا ہوگا؟ مرزا، بڑی مصیبت ہے، کہیں میری بھی طلبی نہ ہو۔ میر، کمبخت کل پھر آنے کو کہہ گیا ہے۔ مرزا، آفت ہے اور کیا، کہیں مورچے پر جانا پڑا تو بے موت مرے۔ میر، بس یہی تدبیر ہے کہ گھر پر مت ملو، کل سے گومتی کے پار کسی ویرانے میں نقشہ جمائیں گے، وہاں کسے خبر ہوگی، حضرت آ کر اپنا سا منہ لے کر لوٹ جائیں گے۔ مرزا، واللہ آپ کو خوب سوجھی، کل سے گومتی پار کی ٹھہرے گی۔ ادھر بیگم صاحبہ سوار سے کہہ رہی تھیں، تم نے خوب بہروپ بھرا۔ اس نے جواب دیا، ایسے گاؤدیوں کو چٹکی پر نچاتا ہوں، ان کی ساری عقل اور ہمت تو شطرنج نے چر لی ہے، اب دیکھنا بھول کر بھی گھر نہ رہیں گے۔
اس دن سے دونوں دوست منہ اندھیرے گھر سے نکل کھڑے ہوتے اور بغل میں ایک چھوٹی سی دری دبائے ڈبے میں گلوریاں لیے گومتی پار ایک پرانی ویران مسجد میں جا بیٹھتے جو شاید نواب آصف الدولہ نے بنوائی تھی۔ راستے میں چلم تمباکو لے لیتے اور مسجد پہنچ کر حقہ بھر کر بساط پر جا بیٹھتے۔ پھر انہیں دین دنیا کی فکر نہ رہتی تھی۔ کشت، شہ، مات، ان الفاظ کے سوا ان کے منہ سے کوئی اور کلمہ نہ نکلتا۔ کوئی یوگی بھی سمادھی میں اتنا غرق نہ ہوتا ہوگا۔ دوپہر کو جب بھوک معلوم ہوتی تو دونوں دوست کسی نان بائی کی دکان پر جا کر کھانا کھا لیتے اور ایک چلم حقہ پی کر پھر شطرنج کی بازی میں لگ جاتے۔ کبھی کبھی کھانے کی سدھ بھی نہ رہتی تھی۔ ادھر ملک میں سیاسی حالت خطرناک ہوتی جاتی تھی۔ کمپنی کی فوجیں لکھنؤ کی طرف بڑھتی چلی آتی تھیں۔ شہر میں ہلچل مچی تھی۔ لوگ اپنے اپنے بال بچوں کو لے کر دیہاتوں میں بھاگے جا رہے تھے، لیکن ہمارے دونوں کھلاڑیوں کو اس کی ذرا بھی فکر نہ تھی۔ وہ گھر سے چلتے تو گلیوں میں ہو کر، کہیں کسی بادشاہی ملازم کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ ہزاروں روپے کی سالانہ جاگیر مفت ہی میں ہضم کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن دونوں دوست مسجد کے کھنڈہر میں بیٹھے بازی کھیل رہے تھے۔ میر صاحب کی بازی کچھ کمزور تھی۔ مرزا صاحب انہیں کشت پر کشت دے رہے تھے کہ اچانک کمپنی کی فوج سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ گوروں کی فوج تھی جو لکھنؤ پر قبضہ کرنے کے لیے آ رہی تھی۔ میر صاحب بولے، انگریزی فوج آ رہی ہے، خدا خیر کرے۔ مرزا، آنے دیجئے، کشت بچائیے کشت۔ میر، دیکھنا چاہیے، یہیں آڑ میں کھڑے ہو جائیں۔ مرزا، دیکھ لیجئے گا، کیا جلدی ہے، پھر کشت۔ میر، توپ خانہ بھی ہے، کوئی 5000 آدمی ہوں گے، کیسے کیسے جوان ہیں، لال بندروں کے سے منہ، صورت دیکھ کر خوف معلوم ہوتا ہے۔ مرزا، جناب ہیلے نہ کیجئے، یہ چکمے کسی اور کو دیجئے گا، یہ کشت۔ میر، آپ بھی عجیب آدمی ہیں، شہر پر آفت آئی ہوئی ہے اور آپ کو کشت کی سوجھی ہے۔ کچھ اس کی بھی خبر ہے کہ اگر شہر گھر گیا تو گھر کیسے چلیں گے؟ مرزا، گھر چلنے کا وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی، یہ کشت اور یہ مات۔ فوج نکل گئی۔ یاروں نے دوسری بازی بچھا دی۔ مرزا جی بولے، آج کھانے کی کیسی رہے گی؟ میر، آج روزہ ہے، کیا آپ کو زیادہ بھوک معلوم ہوتی ہے؟ مرزا، جی نہیں، شہر میں نامعلوم کیا ہو رہا ہے۔ میر، لوگ کھانے سے فارغ ہو کر آرام، حضور نواب صاحب بھی عیش گاہ میں ہوں گے۔ اب کے دونوں دوست کھیلنے بیٹھے تو 3 بج گئے۔ اب کے مرزا کی بازی کمزور تھی۔ 4 کا گجر بج ہی رہا تھا کہ فوج کی واپسی کی آہٹ ہوئی۔ نواب واجد علی شاہ پکڑ لیے گئے تھے اور فوج انہیں نامعلوم مقام پر لیے جا رہی تھی۔ شہر میں نہ کوئی ہلچل تھی، نہ مار کاٹ، یہاں تک کہ کسی جانباز نے ایک قطرہ خون بھی نہ بہایا۔ نواب گھر سے اسی طرح رخصت ہوئے جیسے لڑکی روتی پیٹتی سسرال جاتی ہے۔ بیگمیں روئیں، نواب روئے، مامائیں مغلانیاں روئیں، اور بس سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ کسی بھی بادشاہ کی معزولی اتنی صلح آمیز، اتنی بے ضرر نہ ہوئی ہوگی، کم از کم تاریخ میں اس کی نظیر نہیں۔ یہ وہ اہنسا جس پر فرشتے خوش ہوتے ہیں، یہ وہ پست ہمتی تھی جس پر بڑے بڑے بزدل اودھ کا فرما روا قیدی بنا چلا جاتا اور لکھنؤ عیش کی نیند میں مست تھا۔ یہ سیاسی زوال کی انتہا تھی۔ مرزا نے کہا، حضور نواب صاحب کو ظالموں نے قید کر لیا ہے۔ میر، ہوگا، یہ لیجئے شے۔ مرزا، جناب ذرا ٹھہریے، اس وقت بازی کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی، بیچارے نواب صاحب خون کے آنسو روتے جاتے ہوں گے۔ میر، رونا ہی چاہیے، یہ عیش وہاں کہاں میسر، یہ کشت۔ مرزا، کسی کے دن ہمیشہ برابر نہیں رہتے، کتنی دردناک حالت ہے۔ میر، ہے ہی، پھر کشت، بس دوسری کشت میں مات ہے، بچ نہیں سکتے۔ آپ بڑے بے درد ہیں، واللہ ایسا حادثہ جانکاہ دیکھ کر آپ کو صدمہ نہیں ہوتا؟ ہائے غریب واجد علی شاہ۔ میر، پہلے اپنے بادشاہ کی جان بچائیے، پھر نواب صاحب کا ماتم کیجیے گا، یہ کشت اور یہ مات۔ لانا
نواب کو لیے ہوئے فوج سامنے سے نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی مرزا جی نے نئی بازی بچھا دی۔ ہار کی چوٹ بری ہوتی ہے، میر صاحب نے کہا۔ آئیے نواب صاحب کی حالت زار پر ایک مرثیہ کہہ ڈالیں۔ لیکن مرزا جی کی وفاداری اور اپنی ہار کے ساتھ غائب ہو گئی تھی۔ وہ شکست کا انتقام لینے کے لیے بے صبر ہو۔ شام ہو گئی تھی۔ مسجد کے کھنڈر میں چمگادڑوں نے چیخنا شروع کیا۔ ابابیلیں آ آ کر اپنے گھونسلوں سے چمٹیں، پر دونوں کھلاڑی بازی پر ڈٹے ہوئے تھے، گویا دو خون کے پیاسے سورما موت کی بازی کھیل رہے ہوں۔ مرزا جی متواتر 3 بازیاں ہار چکے تھے اور چوتھی بازی کا رنگ بھی اچھا نہ تھا۔ وہ بار بار جیتنے کا مستقل ارادہ کر کے خوب سنبھل کر طبیعت پر خوب زور دے کر کھیلتے تھے، لیکن ایک نہ ایک چال ایسی خراب پڑ جاتی تھی کہ ساری بازی بگڑ جاتی تھی۔ ادھر میر صاحب خوب غزلیں پڑھتے تھے، ٹھمریاں گاتے تھے، چٹکیاں لیتے تھے، گویا انہیں کوئی پوشیدہ خزانہ مل گیا ہو۔ مرزا صاحب سن کر جھنجھلاتے اور بار بار تیوری چڑھا کر کہتے، آپ چال تبدیل نہ، یہ کیا چال چلی اور فوراً بدل دی؟ جو کچھ کرنا ہو ایک بار خوب غور کر کے کیجیے۔ جناب آپ مہرے پر انگلی کیوں رکھے رہتے ہیں؟ مہرے کو بے لاگ چھوڑ دیا کیجیے۔ جب تک دل میں چال کا فیصلہ نہ ہو جائے مہرے کو ہاتھ نہ لگایا کیجیے۔ حضرت آپ ایک چال آدھ گھنٹے میں کیوں چلتے ہیں؟ اس کی سند نہیں۔ جس کی ایک چال میں 5 منٹ سے زیادہ لگے اس کی مات سمجھی جائے گی۔ پھر آپ نے چال بدلی، مہرہ وہیں رکھ دیجیے۔ میر صاحب کا فرزیں پٹا جاتا تھا۔ بولے، میں نے چال چلی کب تھی؟ مرزا، آپ کی چال مہرہ اسی گھر میں رکھ دیجیے۔ میر، اس گھر میں کیوں رکھوں؟ میں نے مہرے کو ہاتھ سے چھوڑا کب تھا؟ مرزا، آپ قیامت تک مہرے کو نہ چھوڑیں تو کیا چال ہی نہ ہوگی؟ فرزیں پٹتے دیکھا تو دھاندلی کرنے لگے۔ میر، دھاندلی آپ کرتے ہیں، ہار جیت تقدیر سے ہوتی ہے، دھاندلی کرنے سے کوئی نہیں جیتتا۔ مرزا، یہ بازی آپ کی مات ہوگی۔ میر، میری مات کیوں ہونے لگی؟ مرزا، تو آپ مہرہ اسی گھر میں رکھ دیجئے جہاں پہلے رکھا ہوا تھا۔ میر، وہاں کیوں رکھوں؟ نہیں رکھتا۔ مرزا، آپ کو رکھنا پڑے گا۔ تکرار بڑھنے لگی، دونوں اپنی ٹیک پر اڑے رہے، نہ یہ دبتا تھا نہ وہ۔ کچھ نامناسب باتیں ہونے لگیں۔ مرزا جی بولے، اگر خاندان میں کسی نے شطرنج کھیلا ہوتا تو اس کے قاعدے جانتے۔ وہ ہمیشہ گھاس چھیلا کیے۔ آپ، ریاست دوسری چیز ہے، جاگیر مل جانے سے کوئی رئیس نہیں ہو جاتا۔ میر، گھاس آپ کے ابا جان چھیلتے ہوں گے، یہاں تو شطرنج کھیلتے کھیلتے پیڑھیاں گزر گئیں۔ مرزا، اجی جائیے، نواب غازی الدین کے یہاں باورچی گیری کرتے کرتے گزر گئی، آج رئیس بننے چلے ہیں۔ رئیس بنیر، کیوں اپنے بزرگوں کے منہ میں کالکھ لگا رہے ہو؟ وہی باورچی رہے ہوں گے، ہمارے بزرگ تو نواب کے دسترخوان پر بیٹھتے تھے۔ مرزا، ارے چل چرکٹے، بہت بڑھ کر باتیں نہ کر، زبان سنبھالیے ورنہ برا ہوگا۔ یہاں ایسی باتیں سننے کے عادی نہیں ہیں، کسی نے آنکھیں دکھائیں کہ ہم نے اس کی آنکھیں نکال لیں۔ ہے حوصلہ؟ مرزا، آپ ہمارے حوصلے کو دیکھیں تو سنبھل جائیے، دو ہاتھ ادھر یا ادھر۔ میر، تم سے۔ دونوں دوستوں نے کمر سے تلواریں نکال لیں۔ نوابی زمانہ تھا، سبھی لوگ تلوار، کٹار، پیش، قبض وغیرہ باندھتے تھے۔ دونوں عیش کے بندے تھے مگر بے غیرت نہ تھے۔ قومی دلیری ان میں انقا تھی مگر ذاتی دلیری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ان کے سیاسی جذبات فنا ہو گئے تھے۔ بادشاہ کے لیے، بادشاہت کے لیے کیوں مریں، مگر انفرادی دلیری میں کمی نہیں تھی۔ دونوں نے پینترے بدلے، تلواریں چمکیں، چھپا چھپ کی آواز آئی، زخم کھا کر گر پڑے اور دونوں نے وہیں تڑپ تڑپ کر جانیں دے دیں۔ اپنے بادشاہ کے لیے جن کی آنکھوں سے ایک بوند آنسو کی نہ گری، انہی دونوں آدمیوں نے شطرنج کے وزیر کی حفاظت کے لیے۔ اندھیرا ہو گیا تھا، بازی بچھی ہوئی تھی، دونوں بادشاہ اپنے اپنے تخت پر رونق افروز تھے، گویا دونوں بہادروں کی موت پر رو رہے ہوں۔ چاروں طرف سناٹے کا عالم تھا، کھنڈہر کی بوسیدہ دیواریں اور خستہ کنگورے ان لاشوں کو دیکھتے تھے اور سر۔ دوستو، ابھی آپ سن رہے تھے منشی پریم چند کی اردو کہانی شطرنج کے کھلاڑی۔
یہ کہانی اوریجنلی اردو میں ہی لکھی گئی۔ میرا یہ کہانی پڑھنا آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ منشی پریم چند کی کوئی اور کہانی سننا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے، میں آپ کی خواہش پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرا نام ہے معین شمسی اور یہ چینل ہے نو بکواس باتیں خاص۔ سلام ہندوستان۔